لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے جو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ فجر کی آیت ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ان میں انسان سب سے مکرم اور سب سے مشرف۔ خود اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے اس کو اکرام سے عطا کیا ہے اور بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ لیکن یہی انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شکر گزار انسان اور ایک ناشکرہ، ایک قدرداں انسان اور ایک ناقدرہ۔ اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں ہم کو اور آپ کو دی ہیں، جیسا کہ پچھلے جمعہ بیان کیا تھا، سب اللہ کی، ہم اس کے عارضی مالک ہیں، وہ بطور امانت ہمارے پاس ہے۔ تو اگر اللہ جل شانہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے تمام اعضاء اور جوارح سے بھی۔ جو نعمتیں اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا ہے، ان نعمتوں کو اسی مقصد میں استعمال کریں۔ اور دوسرا انسان ناقدرہ ہوتا ہے، نعمتیں تو اللہ کی استعمال کرتا ہے، لیکن نہ زبان سے شکر ادا کرتا ہے، نہ دل میں شکر کا جذبہ رہتا ہے، اور نہ اپنے اعضاء اور جوارح سے شکر ادا کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ ناقدری اور ناشکری کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے دو طرح کے انسان پیدا کیے ہیں، ایک کافر اور ایک مومن۔ کافر کا مطلب ناشکرا، ناقدرہ، اور مومن کا مطلب یہ ہے کہ قدرداں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اور یہی بات اللہ نے سورہ دہر میں کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو وجود بخشا، طرح طرح کی صلاحیتوں سے نوازا، نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، اور ان تمام نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، خیر یہ ہے، شر یہ ہے، بھلائی یہ ہے، برائی یہ ہے۔ اب اس انسان کے اختیار میں ہے کہ بھلائی کا راستہ اختیار کرے تو شکر گزار کہلائے گا، اور غلط راستہ اختیار کرے گا تو وہ ناشکرہ اور ناقدرہ کہلائے گا، جس کو عربی میں کفور کہا جاتا ہے۔ اب ان آیتوں کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ اللہ نے سورہ فجر میں جس انسان کا تذکرہ کیا ہے وہ قدرداں ہے یا ناقدرہ ہے، شکر گزار ہے یا ناشکرہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ کہتے ہیں انسان جس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، اور دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، یہاں میں جس انسان کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کو پڑھو اور سمجھو یہ کس طرح کا انسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب اس انسان کو اس کا پروردگار آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان لیتا ہے،
نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کے اعزاز بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے رب، فیقول ربی اکرمن۔ جب نعمت پاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرا اکرام کیا، میری عزت کی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس عزت کا حقدار تھا، اللہ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، میں تو اس لائق تھا، اس لیے اللہ نے مجھے اکرام سے نوازا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ لیکن جب اسی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، اس کی رزق میں تنگ کر دیتا ہوں، خوشحالی کے بجائے بدحالی آ جاتی ہے، صحت کے بجائے بیماری آ جاتی ہے، خوشحالی کے بجائے تنگ دستی آ جاتی ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا لیکن میں نے اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، تو وہ انسان یہ کہتا ہے ربی اہانن، کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی ہے، میری تعظیم نہیں کی، مجھ کو اعزاز نہیں بخشا۔ گویا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا اپنا ہے، میں نے اپنے بلبوتے پر اس کو کمایا ہے، مجھے صحت جو ملی ہے میری اپنے کرشمے کی وجہ سے ہے، جو مال و دولت ہے میں نے اپنے قوت بازو سے کمایا ہے، اس لیے اس پر اللہ جل شانہ نے میرا اکرام کیا، چونکہ میں اس کا حقدار تھا۔ لیکن جب اللہ نے مجھ کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیا، امراض میں مبتلا کر دیا، تو گویا جو حق میرا تھا، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اللہ نے وہ ادا نہیں کیا، اللہ نے میری اہانت کر دی، مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ کہتے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اپنی طرف سے دیا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ جل شانہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر انسان جو آیا ہے دنیا میں وہ جانے کے لیے آیا ہے، موت کو مزہ سب کو چکھنا ہے، اور میں اس دنیا میں تم لوگوں کو آزماؤں گا، خیر کے ذریعے شر کے ذریعے سے، کبھی خوشحال بنا دوں گا، کبھی تمہاری حالت پتلی کر دوں گا، کبھی تم کو عیش و عشرت کی زندگی عطا کروں گا، کبھی فقر و فاقہ کی زندگی میں مبتلا کر دوں گا، میں تم کو آزماؤں گا۔ یہ امتحان کے دو پرچے ہیں، ایک ہے نعمتوں کی بارش ہوگی، اور ایک کبھی کبھی مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں گی۔ دونوں پرچے تم کو دنیا میں حل کرنے ہیں، اگر صحیح طور پر حل کر لیا تب تو یہاں بھی کامیاب رہے، وہاں بھی کامیاب رہے، اس لیے کہ میں نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا سے پھر میرے پاس ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے، تو یہ امتحان میں لیتا ہوں۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن کی کئی آیتوں میں کہا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، کہ ہم ان لوگوں کو آزماتے ہیں کبھی بھلائیوں کے ذریعے کبھی برائیوں کے ذریعے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کسی بھی بستی میں جب کوئی نبی میں بھیجتا ہوں تو پہلے میں وہاں کے لوگوں کو آزماتا ہوں، مصیبتیں دے کر، آفتیں دے کر، پریشانیاں دے کر، کہ دیکھیں میری طرف لوٹتے ہیں یا نہیں، اور جب میں ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہوں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مصیبت میں نے دور کیا ہے، نعمتیں میں نے دیا ہے، دیکھیں کس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو انسان ناشکرا اور ناقدرہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے دنیا میں تو دونوں حالتیں آتی ہی ہیں۔ کون آدمی ایسا ہے جو دنیا میں آیا ہو سونے کا چمچ منہ میں لے کے آیا ہو اور جب جانے لگے تو اسی چمچے کو لے کے جائے؟ کوئی آدمی نہیں ہے، سب ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آتے ہیں اور پھر اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور اللہ تعالی آزمانے کا دو ذریعہ ہے، نعمتیں دے کر کبھی آزماتے ہیں اور کبھی نعمتوں سے محروم کر کے آزماتے ہیں۔ نعمتیں جب دیتے ہیں تو اگر بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، چین اور سکون کی زندگی ملے گی، آرام اور سکون تمہیں اس دنیا میں بھی ملے گا، اور جب یہاں سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، اور تمہارے دل میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں آیا ہوگا۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ کہیں اللہ کہتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ جب دنیا میں انسان شکر ادا کر کے جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس کو چین اور سکون ملے گا، اور وہ اس دنیا میں ملے گا جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ انسان دو غلطیاں کرتا ہے۔ ایک تو جب نعمت ملتی ہے تو یہ سمجھتا ہے میں نے اپنے بلبوتے پر ان نعمتوں کو حاصل کیا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا۔ اور جب انسان کو اللہ تعالی مصیبتوں کی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، امراض دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، کیوں مجھ پر مصیبت آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ مجھ کو ذلیل کر رہے ہیں، مجھے رسوا کر رہے ہیں، اور اللہ دنیا میں مجھ کو پریشان کر رہے ہیں، میں اس لائق تو نہیں تھا کہ مجھ کو پریشان کیا جائے۔ تو انسان عام طور سے یہ سمجھتا ہے کہ نعمت ہو مصیبت ہو، نعمتوں کا میں حقدار ہوں، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر اس کو نعمتوں سے محروم کر دیا جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا ناپسندیدہ ہوں۔ حالانکہ قرآن پڑھیے، احادیث پڑھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نعمتیں دنیا کی سب کو دیتے ہیں، ماننے والے کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی۔ اسی طرح سے جو شکر گزار ہیں ان کو بھی، جو ناشکرے ہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ اور دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، کتنے ہیں اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن پیٹ بھر اللہ ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اس جسم کو ڈھکنے کے لیے ان کو کپڑا بھی دیتے ہیں، اس جسم کے آرام اور سکون کے لیے ان کو مکان بھی دیتے ہیں، گاڑیاں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، کوٹھیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سب کو دیتے ہیں۔ جو دنیا کو دار الاسباب سمجھتا ہے، اسباب اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، لیکن جب یہی انسان آخرت میں جائے گا تو وہاں اللہ کی نعمتوں کا حقدار صرف اللہ کو ماننے والا، اس کے علاوہ کسی کو رتی بھر نہیں دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، کسی ناشکرے کو دنیا نہ دیتی، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتے ہیں، لیکن آخرت میں صرف ان کو ملے گا جو اللہ کو ماننے والے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اس کی قدر جب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کو دین عطا کیے، اسلام عطا کیے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اس لیے اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے۔
لیکن عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے میرے اپنے بلبوتے پر ملا ہے، اس لیے اللہ کو تو میری تکریم اور میری تعظیم کرنی ہی تھی، اس لیے اللہ نے میرا اکرام کیا۔ اور جب مصیبت میں پھنستا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت مجھ پر نہیں آنی چاہیے تھی، یہ میرے مولا نے العیاذ باللہ مجھ کو ذلیل اور رسوا کر دیا مصیبتوں میں دے کر۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں، میں تو دونوں دیتا ہوں، لیکن دونوں دے کے دیکھنا چاہتا ہوں کون میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب نعمتیں چھین لیتا ہوں تو کون ان نعمتوں کے چھیننے پر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں مچاتا، شور اور ہنگامہ نہیں کرتا، شکوہ اور شکایت نہیں کرتا۔ سورہ معارج میں اللہ جل شانہ کہتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ اللہ کہتے ہیں ہر انسان کو میں نے بے صبرا پیدا کیا۔ اب یقینی طور پر کون انسان ایسا ہوگا جو بے صبرا ہے؟ اللہ خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کم ہمت ہے انسان، بے صبرا ہے، جب اس کو مصیبت آتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتا ہے، اور جب میں اس کو خیر سے نوازتا ہوں تو بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے متعلقین پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، مال کو سمیٹ سمیٹ کر اپنے پاس رکھتا ہے۔ یقینی طور پر یہ ناشکر انسان کا ہے۔ اگر کوئی انسان شکر گزار ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، تو ایسا نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ آگے کہتے ہیں الا المصلین، اور پھر ان مصلیوں کی صفات کا تذکرہ ہے، اور یہاں مصلی سے مراد ہے مؤمن، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں جن لوگوں کا حق ہے وہ ادا کرتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، یہ تمام چیزیں جو کام کرتا اللہ کہتے ہیں وہ حلو نہیں ہے، جب آفت اور مصیبت آتی ہے صبر سے کام لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اس کو تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور یہی انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں وہ انسان کامیاب کہلائے گا جو شکر گزار ہو اور صابر ہو، نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب نعمتوں سے محروم ہو جائے، آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو صبر سے کام لے، جزا اور فضا نہ کرے۔ قرآن میں دو واقعہ آپ پڑھے ہیں، بڑی تفصیل سے ہے، اور دونوں کو جا کے پڑھیے گا پھر سے ایک مرتبہ۔ ایک تو قارون کا واقعہ، اس دنیا میں ایک بہت بڑا مالدار گزرا ہے، سورہ قصص میں پورا ایک رکوع اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنا مال تھا کہ اس خزانے کی چابیاں طاقتور انسان نہیں اٹھا سکتے تھے، پوری جماعت تھی ان چابیوں کو اٹھانے والی۔ اب تو طرح طرح کے تالے آ گئے ہیں، ورنہ پہلے زمانے کے دیکھتے تھے اتنا بڑا تالا، اتنی بڑی چابی، اس سے بڑی بڑی بھی رہتی رہی ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قارون کو میں نے بہت دولت دی تھی، اس کی چابیاں اس کے خزانے کی ایک جماعت جو طاقتور تھی وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، تو اس کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، مال و دولت عطا کیا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، بندوں پر اللہ کے احسان کرو، تم کو اللہ نے دیا ہے، تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اور دنیا میں شر و فساد مت مچاؤ۔ تو جانتے ہیں قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم، مجھ کو کمانے کا ڈھنگ تھا،
میں جانتا تھا کہ کیسے کمایا جاتا ہے، اس لیے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، میرے اپنے ہاتھ کی قوت اور بازو کی طاقت ہے جو میں نے کمایا ہے، میں اپنی جو کمائی ہے جیسے چاہوں خرچ کروں، جس پر چاہوں خرچ کروں۔ تم لوگ کون ہوتے ہو نصیحت کرنے والے؟ اور ان لوگوں نے یہاں تک دیکھا کہ جب قارون نکلتا تھا پورے خدم اور حشم لاہ لشکر کے ساتھ، تو جو دنیا دار ہوتے تھے، جو لوگ دنیا پرست ہوتے تھے، ان کی رال ٹپکنے لگتی تھی۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ آج بھی دیکھا ہوگا جب کوئی نیتا جاتا ہے، کوئی مالدار جاتا ہے، کوئی سیٹھ صاحب جاتے ہیں، آگے پیچھے 10-12 آدمی لگے رہتے ہیں، تو ہر بچہ دیکھ کے کہتا کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ دولت کہاں سے آئی ہے، جائز طریقے پر آئی ہے، حرام طریقے پر آئی ہے، ناجائز طریقے پر آئی ہے، اس دولت کا انجام کیا ہوگا یہ نہیں جانتا۔ اس لیے کہتا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ لیکن قرآن وہاں کہتا ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، دین عطا کیا ہے، شریعت کا علم جس کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کی چمک دمک چند روزہ ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کو چمکانا ہے تو آخرت کے لیے چمکاؤ، نیک کام کرو، شر و فساد مت مچاؤ، اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اور جب یہ بات وہ لوگ کہا کرتے تھے تو خود اپنی آنکھوں سے ان لوگوں نے دیکھا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں قارون کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس ناشکری کی وجہ سے، اس غرور اور تکبر کی وجہ سے مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، جیسے چاہوں میں خرچ کروں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے پورے خزانے کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ آسمان اور زمین نے دیکھا۔ قرآن کی یہ آیت جب تک پڑھی جائے گی، قارون کے انجام اور اس کے کیا ہے اختتام کو وہ لوگ نظروں کے سامنے دیکھیں گے۔ پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، اور اس کے جو خدم اور حشم تھے، جو لاہ و لشکر تھے، جو اس کے دوست احباب تھے، کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا۔ ایک طرف تو یہ قارون ہے جس کو اللہ نے دولت دی دنیا میں، تو اس کو غرور اور تکبر ہو گیا اور کہا انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کمایا ہے۔ دوسری طرف ایک اور انسان کا تذکرہ قرآن نے جگہ جگہ کیا ہے۔ باپ بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ابا ہیں، حضرت سلیمان ان کے بیٹے، دونوں بہت مالدار تھے، دونوں کو اللہ نے حکومت بھی عطا کی، اقتدار بھی عطا کیا۔ اور حضرت سلیمان نے تو اللہ سے ایک ایسی پیاری دعا کی تھی کہ جب اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ نبیوں کی نگاہ کہاں تک ہوتی تھی۔ کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، مجھ سے لغزشیں ہوتی ہیں، اس کو آپ نظر انداز کر دیجئے، اور مجھ کو اتنی بڑی سلطنت عطا کر دیجئے جتنی بڑی سلطنت میرے بعد کسی کو بھی مت دیجئے۔ اور صرف ایک جملہ کا انک انت الوہاب، آپ تو بہت بڑے داتا ہیں، سب کو آپ نے سب کچھ دیا ہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کا ایک بندہ سلیمان ایسی حکومت اور ایسی سلطنت مانگتا ہے کہ اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت کسی کو نہ دیجیے۔ اور جب دل سے دعا نکلتی ہے تو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گئی۔ اور اللہ نے کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، ہواؤں کو، جنات کو، تخت پر بیٹھتے ہوا کو حکم دیتے۔ قرآن یہ کہتا غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ،
صبح کا جو سہانا وقت ہوتا ہے، اس سہانے وقت میں حضرت سلیمان تخت پر بیٹھتے اور ہواؤں کو حکم دیتے، 1 مہینے کی مسافت وہ طے کرتے۔ اسی طرح سے شام کا جو وقت ہوتا ہے جس کو رواح کہتے ہیں، حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے اور وہ ہوائیں ان کو اڑا کے لے جاتی، 1 مہینے کی مسافت بہت تھوڑے سے وقت میں کر لیتے۔ اور یہ سب اللہ نے ان کو دیا۔ ایک جملہ حضرت سلیمان ہی کا ہے، عام طور سے بہت سے لوگ گھروں کے اوپر لکھے رہتے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ یہ جو گھر ہے میں نے بنایا ہے میرے رب کا فضل ہے، انعام ہے، اس نے مجھ کو دولت دی، اس کی بنیاد پر میں نے مکان بنایا۔ حضرت سلیمان کا جو جملہ یہ نقل کرتے ہیں جو قرآن میں ہے، آگے اس کے جو جملہ ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو دعوت دیا تھا ملکہ سبا کو کہ اسلام لے آؤ ورنہ میں تم پر کیا ہے باقاعدہ جنگ تم سے کروں گا۔ اس کے بعد جب اس کو پتا چلا تو اپنے حواری مواری تمام وزراء سے مشورہ کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو پورا اختیار ہے، آپ مالک ہیں سلطنت کی، جو آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار، اگر کہنا ہے لڑنے کے لیے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کا ہے اس اسلام کو قبول کرتی ہیں جس کی دعوت حضرت سلیمان دے رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ ملکہ سبا جو بلقیس تھی بڑی ہوشیار عورت تھی، چتر اور چالاک تھی، اس نے حضرت سلیمان کو آزمانے کے لیے ہدیہ بھیجا کہ اگر یہ بادشاہ ہوں گے تو ہدیہ پا کے خوش ہو جائیں گے اور اپنی اس بات کو پیچھے کر دیں گے، اور اگر یہ نبی ہوں گے تو نبی کی طاقت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جب ہدیہ بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور حاکم وقت تھے، اللہ نے ان کو نہ جانے کتنی دولتیں دی تھی۔ اس نے تو ایک اینٹ بھیجا تھا، حضرت سلیمان نے پورا اینٹ بچھوا دیا اپنے گھر کے سامنے اور اسی پر گھوڑے اور طرح طرح کے جانور بدھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ہدیہ لے کے آئے دیکھ کے پچھتا رہے تھے کہ 2 اینٹ لے کے آئے ہیں سونے کے، اور یہاں تو سینکڑوں اینٹ جس پر کا ہے جانور ہگ رہے ہیں، موت رہے ہیں، اس کے یہاں کیا کمی؟ آپ کسی کے ہاں 2 دسہری لے کے جائیں اور پورا باغ اس کا ہو جس میں دسہری کا پھل لگتا ہو، تو جو لے کے جائے گا ہدیہ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ایسے آدمی کو 2 دسہری میں کیا دوں، اس کے پاس تو کوئی اور چیز لانا چاہیے تھا۔ تو حضرت سلیمان نے یہ دے کے واپس جب کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ نہیں ہیں، بادشاہ اگر ہوتے تو بادشاہوں کی صفت قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ بادشاہوں کی عادت یہ ہوتی ہے جب کسی ملک پر قبضہ ہوتا ہے تو جو وہاں کے شریف لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل بنا دیتا ہے اور پورے شہر کو برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن نبیوں کی یہ خاصیت نہیں ہوتی، نبی تو آباد کرتے ہیں، وہ برباد نہیں کرتے۔ بلقیس فوراً سمجھ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو ان کے تھے جنات اور دوسرے لوگ سب سے کہا کون لے آئے گا ملکہ سبا کا عرش، اس کا تخت وہاں سے اٹھا کے لے آؤ۔ تو 2 نے، ایک تو جنات بہت بڑا تھا، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من المجلس۔ اور دوسرا جو آدمی تھا جو صاحب علم تھا اس نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں عرش کو لے کے آ جاؤں گا، اور اس نے ویسا کیا۔ جب لے کے آ گیا عرش کو، اس کے تخت کو، کہاں یمن حضرموت اور کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام، جب آ گیا فلما رآہ مستقرا، جب اپنے پاس بلقیس کے تخت کو انہوں نے دیکھا کہ یہ آ گیا ہے اتنی دور سے اتنی دیر میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر،
یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے اس کا تخت میرے پاس بھیج دیا، لیکن اس میں میری آزمائش ہے کہ دیکھوں سلیمان میرا شکر ادا کرتا ہے یا میری ناشکری ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کا جملہ خود اللہ کہتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر اللہ کا کرتا اپنے فائدے کے لیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جو آدمی ناشکری کرے گا اس کا نقصان خود وہ اٹھائے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جملہ حضرت سلیمان ہی کا ہے ہذا من فضل ربی، لیکن اس کے آگے کا جو جملہ ہے وہ اگر نہیں لکھتے ہیں تو کم سے کم دل میں ہونا چاہیے لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ قارون نے تو کہا تھا میں نے اپنے بلبوتے پر یہ دولت کمائی ہے، جیسے چاہوں میں استعمال کروں، کوئی مجھ کو روک نہیں سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی تھی، لیکن جب ان کے واقعات کو پڑھیے، قرآن سورہ نمل میں کہتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ جب یہ تمام نعمتیں حضرت سلیمان کو مل گئی، اقتدار مل گیا، ساری چیزیں مل گئیں، جنات ان کے تابع، جو کام چاہتے وہ کروا لیا کرتے تھے، منٹوں اور سیکنڈوں میں کر لیتے تھے۔ اللہ نے جناتوں کو ان کے تابع بنا دیا تھا، ان کا خدمت گزار بنا دیا تھا، لیکن جب سب کچھ ملا ہے تو حضرت سلیمان کی زبان پر ہمیشہ کیا رہتا تھا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، مجھ کو ہمت دے دے، مجھ کو قوت دے دے، مجھ کو طاقت عطا کر دے، مجھ کو توفیق دے دے کہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کروں جس سے آپ نے مجھ کو نوازا ہے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور جب تک دنیا میں رہوں میں نیک کام کرنے کی مجھے توفیق دے دے، اور جب دنیا سے جاؤں تو تیرے جو نیک بندے ہیں انہی کے ساتھ میرا حشر اور میرا انجام۔ یہ وہ بندہ تھا جو شکر گزار تھا، اور قارون ناشکرا تھا۔ اسی کو دونوں واقعات کو سامنے رکھ کے پھر سے یہ آیت پڑھ لیجئے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ اللہ کہتے ہیں انسان ایسا ہوتا ہے جو ناشکرا اور ناقدرا اور کفور، وہ انسان جب میں نعمتوں سے نوازتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا میرے پروردگار نے میری عزت کی، مجھے اکرام سے نوازا، اور جب میں اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہوں، تنگ کر دیتا ہوں روزی کو، تو وہ کہتا ہے اللہ نے میری اہانت کر دی، مجھے رسوا اور ذلیل کر دیا، اس کا میں حقدار نہیں تھا، میں تو اس کا حقدار تھا کہ اللہ میری تعظیم اور تکریم کرتے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ، میں تو دونوں سے آزماتا ہوں۔ دیکھو بندہ نعمتوں کے پانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے، جب نعمتوں سے محروم کرتا ہوں تو اس پر صبر کرتا ہے۔ پھر اللہ نے ایسے انسان کی کچھ اور صفات کا ذکر کیا ہے، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا جو انسان یہ سوچتا ہے نعمتیں جو ملتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور نعمتوں سے کوئی محروم ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، یہ معیار نہیں۔ اللہ سب کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، لیکن جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ دین سے نوازتے ہیں، ایمان سے نوازتے ہیں، اپنی معرفت سے نوازتے ہیں، اور جب اس انسان کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ سب کچھ دینے والا وہ ہے، اگر نعمتوں سے نواز دے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر محروم کر دے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان کفار مکہ کی جو ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں، ان کے اندر اور کچھ مذمتیں ہیں، کچھ اور غلط باتیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟
کلا بل لا تکرمون الیتیم، وہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یتیموں کا حق ادا کرنا یہ تو ضروری ہے، اور اگر نہیں ادا کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں پڑھیے تو پتہ چلتا ہے یتیموں کا حق کتنا بڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق، اللہ کہتے ہیں وہ پیٹ میں انگارہ بھر رہے ہیں، اور مزید جب آئیں گے تو جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یتیموں کا حق دینا چاہیے۔ اگر اس کے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، تو یتیموں کا حق مت ماریے گا۔ کسی کا حق نہیں مارنا ہے، یتیم کو اور زیادہ احترام اور اکرام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کا جو ذمہ دار ہے دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، یا تھوڑا سا ایسے فاصلہ کر کے دکھایا کہ ہم دونوں جنت میں ہوں گے، لیکن میرا مقام بڑھا ہوگا اور جو یتیم کا ذمہ دار ہوگا اس کا مقام تھوڑا سا گھٹا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا دنیا میں وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہو، اس کی تکریم اور تعظیم ہوتی ہو۔ سب سے بہتر گھر وہ ہے، اور سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کا حق ادا نہ کیا جائے، اس کا اکرام اور اس کی تعظیم نہ کیا جائے۔ تو اللہ کہتے ان ناشکروں کے اندر ایک اور غلطی تھی، ایک اور غلط کام کرتے تھے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کا حق نہیں ادا کرتے تھے، ان کی تعظیم اور اکرام نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن اس کے جاننے والوں میں سے بہت سے لوگ جاننے والے مالدار ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، تو جو اچھا انسان ہوتا ہے خود نہیں دے سکتا ہے، وہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں سے کہہ دیتا ہے کہ یہ آدمی مستحق ہے، اس کو دے دیجیے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ لوگ کسی مسکین کو کھلانے، اس کی ضرورت پوری کرنے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث میں جو انسان کو مال ملتا ہے، جائیداد ملتی، وہ مفت میں ملتی ہے، اور یہ لوگ ایسے مفت خور ہوتے ہیں کہ سب کچھ سمیٹ کے کھا جانا چاہتے ہیں، اور جو اس میراث کے حقدار ہیں ان کو دیتے نہیں ہیں۔ آج سب لوگ کہتے ہیں لیکن بہن کا حق، بیٹی کا حق کون دیتا ہے؟ شادی کے موقع پر کچھ دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم حق ادا کر دی، وہ حق نہیں ہوتا ہے، وہ تو آپ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں۔ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے سورہ نساء میں پورا ایک رکوع ہے، اس میں میراث کے حقوق بتائے ہیں کہ اس کو کتنا حق ملے گا، اس کے اعتبار سے دینا چاہیے۔ لیکن جو ناشکرے اور ناقدرے ہوتے ہیں وہ میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اور چوتھی صفت ان کے اندر جو مذموم ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور یہی سب سے بڑی بری چیز ہے کہ مال سے بے انتہا ان کو محبت، اور اسی محبت کی وجہ سے نہ یتیموں کا حق ادا کرتے ہیں، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور دوسرے کے حقوق مار لیتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا جیب میں رہے، ہاتھ میں رہے، پیر تلے رہے، گھر میں رہے، سب ٹھیک، اس دنیا کو یہاں مت لائی، دل میں مت لائی۔ دل کے اندر اگر دنیا آ گئی، اس کی محبت پیدا ہو گئی تو سارے خیر کے کام آپ کریں گے نہیں، اور اس مال کے لالچ میں سارے لوگوں کے حقوق آپ ماریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کشتی پانی پر چلتی، بغیر پانی کے کشتی نہیں چلتی ہے۔
لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، صرف کشتی نہیں ڈوبتی ہے، جتنے سوار ہوتے ہیں سب ڈوب جاتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کی محبت اگر دل میں بساؤ گے تو تم کو بھی لے ڈوبے گی، اور سارے حقوق تم لوگوں کے مار ڈالو گے، اور جو اللہ کا شکر گزار بندہ چاہتا ہے وہ شکر گزار بندہ نہیں بن پائے گا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق